अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। इस जंगल बयाबा में यामिनी की चीखों ने जमीन व आसमान में इर्तियाश बर्पा कर रखा था। इंसानी खौल में छुपे हुए वो दोनों भेड़िए जिस बुरी तरह से उसके नाजुक शरीर को भंभोड़ कर अपनी हवस का निशाना बना रहे थे, अगर इन इंसानों की दरिंदगी जंगल का कोई खूंखार दरिंदा भी देख लेता तो उसे अपने दरिंदा होने पर कतई ताज्जुब न होता। इन दोनों इंसानों को किसी किस्म का कोई डर और खौफ ना था, और वो महज इसलिए बेखौफ थे कि उन्हें एक बेबस और कमजोर लड़की की इज्जत से खेलते हुए उसके शरीर की दुर्गत बनाते हुए कोई देख नहीं रहा था, और जो देख रहा था उसकी इंसान नुमा भेड़िए को कतई परवाह न थी। वो तो इतना जानते थे कि आकाश पर बैठा भगवान कभी किसी औरत की इज्जत बचाने के लिए खुद धरती पर उतर कर नहीं आता। वो दोनों इंसान नुमा दरिंदे गुज़िश्ता कई घंटों से यामिनी की बेबस और कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। एक थक कर दूर हटता तो दूसरा उस बेचारी पर हमला आवर हो जाता। गोया उन दोनों ने ये अहद कर रखा था कि जब तक लड़की के शरीर में जान बाकी है वो लड़की के साथ यूं ही जंगल में मंगल मनाते रहेंगे। उन्होंने यामिनी की वो हालत बना डाली थी कि अब उसमें चीखने की सकत भी बाकी ना रही थी। वो दोनों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर आंसू बहा बहा कर उन्हें भगवान के वास्ते दे देकर भी अब थक चुकी थी, लेकिन उन दोनों जालिमों को उस पर रत्ती बराबर भी तरस नहीं आ रहा था। उसका शरीर बेसुध हो चुका था और वो ताकत से नुचड़े गए लीमू की तस्वीर बनकर रह गई थी। और जब उन दोनों भेड़ियों की हवसनाकी उसके शरीर को बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसके शरीर ने आखिरी हिचकी लेकर आत्मा को बाहर उगल दिया। डरी सहमी यामिनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर आते ही एक दरख्त की आड़ में जा चुकी और हसरतनाक निगाहों से अपने जख्मी शरीर को तकती रह गई। ये तो मर गई रे, पहले इंसान नुमा भेड़िए ने दूसरे को मुखातिब किया, जो एक दरख्त से टेक लगाए बैठा देसी शराब पी रहा था। क्या मर गई? दूसरे वाले के हाथ से शराब की बोतल छूट कर रह गई। वो तीर की मानंद सनसनाता हुआ यामिनी के बेआत्मा शरीर की तरफ बढ़ा। फिर दोनों ने उसे होश में लाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वो जिंदा होती तो होश में आती न। अब क्या करें? दूसरे वाले ने खौफ से थूक निगलते हुए दरियाफ्त किया। उसका नशा हिरन हो चुका था। क्या कर सकते हैं अब हम? बोतलें संभाल कर घर लौट चलते हैं, पहले वाले ने निहायत सुकून से कमीज पहनते हुए जवाब दिया। और इस लाश का क्या होगा? दूसरा बदस्तूर खौफ में मुब्तला था। इसी जंगल में पड़ी सड़ती रहेगी, फिक्र मत करो, कई हफ्तों तक किसी को इल्म नहीं हो पाएगा कि इस जंगल में कोई लाश भी हो सकती है। और अगर इत्तेफाक से कोई भूला भटका इस तरफ आ भी निकला और उसे ये लाश नजर आ गई तो उस वक्त तक गिद्ध इसके मुर्दा शरीर का हशर नशर कर चुके होंगे। पहले वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया और दूसरे वाले का डर और खौफ दूर करने में काफी हद तक कामयाब रहा। दोनों ने अपनी तफरीह का बाकी मानदा सामान समेटा और जीप में बैठकर रवाना हो गए। यामिनी की डरी सहमी आत्मा दरख्त की आड़ से नमूदार हुई और अपने मुर्दा शरीर की जानिब बढ़ी। क्या मिल गया तुम्हें जालिमो, क्या मिल गया? वो अपने शरीर को हसरत से तकती हुई एक कर्ब से बोली। उसकी आंखों से नमकीन पानी के चश्मे फूट पड़े। यामिनी की आत्मा अपने शरीर से लिपटकर इस कदर कर्ब से रोई कि आकाश भी लरज उठा। दफतन अपनी पुश्त पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके यामिनी की आत्मा हैरत और इस्तजाब से अपने अख्वी जानिब पलटी। अब रोने का क्या फायदा? वो शैतान अपनी शैतानियत दिखाकर फरार हो गए और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा न रहा। फिर आंसू बहाने से क्या हासिल? यामिनी की आत्मा ने देखा कि उसके अक़ब में एक और लड़की की आत्मा गोया उसे तसल्ली दे रही है। यामिनी की आत्मा खाली खाली नजरों से अपनी जैसी दूसरी आत्मा को देखती रही। मुझे देखो, मैं कई सालों से इस धरती पर यूं ही बेमकसद भटकती फिर रही और मैं जानती हूँ कि मुझे दुनिया के अंतिम तक यूं ही बेमकसद इस धरती पर भटकते रहना है, लेकिन मैं कभी निराश होकर रोती नहीं। हमारे रोने का फायदा ही क्या है? कौन है जो हमारी फरियाद सुनेगा?
یا ہمارے آنسو پہنچے گا؟ دوسری آتما نے یامنی کی آتما کو اس کے مردہ شریر کے قریب سے اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہے تو تم مجھ سے بیان کرو، کم از کم تمہارے دل کا بوجھ تو کچھ ہلکا ہوگا۔ دوسری آتما یامنی کی آتما کا ہاتھ تھامے ایک درخت تلے آن کر بیٹھ گئی اور یامنی کی آتما کا سر اپنے کاندھے سے ٹکا کر بے حد محبت سے بولی۔ یامنی کی آتما بدستور رو رہی تھی۔ کون تھے وہ پاپی جو تمہارے شریر کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر کے بھاگ گئے؟ کیا انہوں نے تم سے کسی دشمنی کا بدلہ لیا ہے؟ دوسری آتما نے سوال کیا۔ نہیں، یامنی کی آتما نے لب کھولے۔ ان میں سے ایک ناگریش تھا، میری پہلی اور آخری محبت، جس سے میں نے اپنی زندگی میں بے حد سچا، پرخلوص اور بے انتہا پوتر پیار کیا تھا۔ یامنی کی آتما دکھ سے بولی۔ اور دوسرا پاپی کون تھا؟ دوسرا ناگریش کا بچپن کا دوست تھا، شمبر۔ اتنا کہہ کر یامنی کی آتما ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ دوسری آتما اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ یامنی کی آتما نے طویل خاموشی کے بعد اپنے لبوں کو حرکت دی۔ ماتا پتا کے دیہانت کے بعد بڑے بھیا سدھانت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ اس نے مجھے بہت پیار دیا، لیکن شادی کے بعد بھیا کی محبت توجہ دو حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ میرے لیے ان کا تھوڑا سا پیار اور معمولی سی توجہ بھی بہت تھی، اگر وہ مجھے زندگی بھر ملتی رہتی، لیکن بھگوان کو جانے کیا منظور تھا۔ شادی کے 1 سال بعد بھگوان نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بنا دیا اور اسی دن سے ان کے دل سے میری محبت مٹ کر رہ گئی۔ چند مہینوں کے اندر بھیا کے رویے میں اس قدر تبدیلی آ گئی کہ وہ میری کوئی خواہش فرمائش پوری کرنا تو دور کی بات، میری بات تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بھابھی کے لیے بھی میری ہستی ایک بوجھ بن کر رہ گئی۔ میں نے اپنے تئیں بھابھی کو خوش کرنے کے لیے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری خود پر لے لی تھی اور بھابھی کو آرام سے بٹھا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی بیٹی کی تمام تر دیکھ بھال بھی میں ہی کرنے لگی تھی۔ بھابھی سارا دن یا تو سوئی رہتی یا ریڈیو پر فلمی گانے سنتی رہتی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی نہ تو بھابھی کے ماتھے پر پڑنے والی ناگواری کی سلوٹیں دور ہوئیں اور نہ ہی ان کے دل میں میرے لیے کبھی کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے سدھانت بھیا کو بھی اپنے رنگ میں پوری طرح رنگ لیا تھا۔ بھیا اور بھابھی کی ناگواریاں برداشت کر کے مجھے اپنی زندگی ایک بوجھ لگنے لگی۔ میں اپنی زندگی سے اس قدر اکتاہٹ محسوس کرنے لگی کہ کئی بار میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن اپنی جان خود لینا زندگی کا مشکل ترین کام ہے، اسی لیے یہ ہمت بھی اندر نہ پیدا کر سکے۔ پھر میں نے اس ویران اور اداس زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور کسی اچھے صلے یا تعریف کی امید رکھے بغیر بھیا بھابھی اور ان کی لاڈلی بیٹی کی غلامی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس دوران کئی اچھے گھرانوں کے لڑکوں کے رشتے میرے لیے آئے، لیکن بھابھی ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر رشتے سے انکار کرتی رہی۔ ظاہر ہے میری شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بے دام غلام یا کل وقتی ملازمہ سے ہاتھ دھونا۔ ایک طرح سے میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا ہی لیا تھا کہ ہر لڑکی کے نصیب میں سجنے کا انگنا نہیں ہوتا، اور میں انہی بد نصیب لڑکیوں میں سے تھی۔ اس سے پہلے کہ مایوسی کا آسیب مکمل طور پر مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیتا، ناگریش میری مایوس زندگی میں امید کی پہلی کرن، بہار کا پہلا جھونکا اور محبت کا پہلا پیغام بن کر داخل ہوا۔ وہ بھابھی کا دور کا عزیز تھا جو جانے کس طرح بھابھی کو ڈھونڈتا ہوا ہمارے گھر آن پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی بار اس کو دیکھ کر بھابھی ہکا بکا رہ گئی۔ ان کے چہرے کی سرخی جانے کیوں زردی میں بدل کر رہ گئی اور حسین آنکھوں میں انجانا سا خوف آ گیا۔ گویا بھابھی کے لیے اس کا وجود قطعی غیر متوقع تھا۔ تم یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ بھابھی کے لہجے کی لرزش مجھے حیران کر گئی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ ڈھونڈنے سے تو بھگوان بھی مل جاتا ہے، پھر تم بھگوان کی معمولی سی بندی ہو۔ تمہیں ڈھونڈنا ناگریش کے لیے مشکل ہو سکتا تھا کیا؟ اب اس طرح کھڑے کھڑے کب تک گھورتی رہو گی؟ بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ ایک خوبصورت مردانہ آواز نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ کر رکھ دیا۔ میں جو یہ سارا تماشا اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھ رہی تھی، ایک مردانہ حسن و وجاہت کا شاہکار جس کو اندر داخل ہوتے دیکھ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ ناگریش کے ایک ہی دیدار نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی اور مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ میرا کئی بار دل چاہا کہ میں اس کے سامنے جاؤں، اسے قریب سے دیکھوں، اس سے باتیں کروں، لیکن ہر بار میری فطری شرم و حیا اور بھیا کی ناراضگی کا خوف میرے راستے کی رکاوٹ بن جاتا۔ ناگریش ہر وقت بھابھی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا۔ میں چھپ چھپ کر سارا دن اس کا دیدار کرتی۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو بڑا ہی سکون سا مل جاتا تھا۔
लेकिन भगवान जाने क्या बात थी, भाभी बहुत डरी सहमी और परेशान सी रहने लगी थी। वो अक्सर नागरेश को यही कहती हुई पाई जाती, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। और मुझे ये जानने का तजस्सुस हो चला था कि आखिर नागरेश भाभी से ऐसा क्या चाहता है। जाने किस बात पर भाभी ने उसे कई बार बुरी तरह झिड़का और डांटा भी था, लेकिन भाभी के हर बुरे सलूक के बावजूद मैंने नागरेश को हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा। एक दिन अपने कमरे से निकलते हुए नागरेश से मेरी टक्कर हो गई। वो कई लम्हा तक मबहूत सा बना मुझे तकता रह गया। हुस्न और खूबसूरती में मैं भी एक मिसाल थी। मैं एक दिलकश सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली और भागकर अपने कमरे में आ गई। उस दिन के बाद से मैंने नागरेश की निगाहों में अपने लिए एक खोज को बसते हुए देखा। वो कहीं भी बैठा होता उसकी मतलाशी निगाहें मुझे ढूंढती रहती। ये देखकर जाने क्यों मुझे बेपनाह खुशी होती। और फिर अक्सर नागरेश मेरे रास्ते में हायल होने लगा। पहले तो वो सिर्फ मुझे निगाहों से मोहब्बत के पैगाम देता रहा। आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ों का सहारा लेकर ज़बान से अपनी मोहब्बत और बेचैनी का इजहार करने लगा। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो पहले दिन से ही आन बसी थी। उसके इजहार मोहब्बत ने मुझे और खुशियों का खजाना सौंप दिया। शायद तुम यकीन न करो कि मैं उसकी मोहब्बत के समंदर में बिल्कुल डूब कर रह गई थी। जब भाभी को हमारी मोहब्बत का इल्म हुआ तो उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में मुझे नागरेश से दूर रहने की हिदायत की। तो सिर्फ नाम का नाग नहीं है, उसकी फितरत भी नाग जैसी ही है। मौका मिलेगा तो वो तुम्हारी इज्जत को डसने से बाज नहीं आएगा। लेकिन मुझ पर उसकी मोहब्बत का ऐसा सहर तारी था कि उसके इश्क का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने भाभी की बातों पर कान न धरे। उस लम्हे ये बात भी फरामोश कर गई कि नागरेश भाभी से क्या चाहता था, क्यों भाभी उसे हर वक्त झिड़क दिया करती थी। मुझे उसकी मोहब्बत ने इस कदर बेबाक कर दिया कि मैं भाभी की निगाहों के सामने उससे हंसी मजाक करने लगी। घंटों उसके साथ तन्हा कमरे में बैठी उसकी दिलचस्प बातों पर कहकहे लगाती रहती। मेरी यही बेखौफी बेपाकी भाभी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई और भाभी ने पहली बार मुझे इस लायक समझा कि अपनी जिंदगी के अहम तरीन राज से मुझे आगाह करे। ये नागरेश राज जो तुमसे आजकल अपनी सच्ची मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है, तुमसे पहले इस किस्म की चिकनी चुपड़ी बातें करके वो कई लड़कियों को अपने दाम में उल्फत में फांस कर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। मुझ पर भी इसने अपनी झूठी मोहब्बत का जाल फेंकने की कोशिश की थी और सच तो ये है कि वो इस कोशिश में कामयाब हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी इज्जत की उजली चादर की जानिब अपनी गिलाजत से लुथड़े हुए हाथ बढ़ाता, उसकी असलियत का इल्म होते ही मैंने उससे अपना दामन खींच लिया। शायद मैं वाहिद लड़की थी जिसकी इज्जत इस कमीने के हाथों लुटने से महफूज रही। यही बात इसे शदीद तैश में मुब्तला कर गई। मैंने इसके साथ कुछ तस्वीर बनवाई थी। इन्हीं तस्वीर की आड़ में वो मुझे ब्लैकमेल करने के इरादे से खोजता हुआ यहाँ आया है। जानती हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो जलील इंसान ये चाहता है कि मैं उसकी झोली में पके हुए आम की तरह टपक पड़ूं और इसी सूरत में वो मेरी जान बख्शेगा। मुझे तुम्हारे भाई और अपने पति पर इतना यकीन है कि अगर मैं उन्हें नागरेश राज की हकीकत बता दूं तो वो उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं कि कहीं वो कमीना तुम्हारी इज्जत को न डस ले। जिस दलदल की जानिब तुम कदम बढ़ा रही हो वो एक दिन तुम्हें निकल जाएगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। वो बहुत खतरनाक इंसान है, मेरा यकीन करो यामिनी। उस दिन भाभी ने वाकई एक मोहब्बत करने वाली बहन का फर्ज अदा करते हुए मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे दिल में तो भाभी के लिए नफरत पल रही थी। मेरे दिलो दिमाग में यही बात बसी हुई थी कि ये औरत मेरी खुशियों की दुश्मन है और ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा भी घर आबाद हो, मेरी भी शादी हो। यही सोचकर मैं भाभी को जलाने के लिए नागरेश की मोहब्बत में डूबती चली गई और उसे भी इतना बेखौफ और बेबाक कर दिया कि वो अक्सर मेरे होंठों को चूमने की गुस्ताखी कर बैठता। मैंने कभी उसे रोकने या टोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसका प्यार करना मुझे बहुत पसंद था और फिर मैं एक मोहब्बत की तरसी हुई लड़की थी। कैसे मोहब्बत की इन सौगातों को लौटा देती जो भगवान मेरी झोली में खुद डाल रहे थे। आखिरकार भाभी से मेरी ये खुशी बर्दाश्त न हो सकी। भगवान जाने उन्होंने भैया को कौन सी ऐसी राम कहानी सुनाई कि भैया ने उसे बुरी तरह पीटने के बाद धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे लगा सिद्धांत भैया नागरेश को नहीं बल्कि मेरी खुशियों को घर से बाहर धकेल रहे हैं। एक दिन एक पड़ोसन अपनी एक बच्ची के साथ हमारे घर आई। बच्ची ने सबसे नजरें बचाकर एक खत मुझे ला कर दिया। मैंने हैरत से खत की जानिब देखा। खोलकर पढ़ा तो सारी उदासी लम्हे भर में दूर हो गई क्योंकि वो खत नागरेश का था। उसने घर से बाहर कहीं मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने हामी भर ली।
پڑوسن کی وہی 10 سالہ بچی ہمارے درمیان پیغام رسانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ وہ بچی فطرتاً لالچی طبیعت کی مالک تھی۔ ناگریش نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر اسی کام پر لگا دیا۔ وہ بچی مجھ سے بھی پیسے بٹورا کرتی تھی۔ بہرحال ہم پھر سے ملنے لگے۔ ہماری ملاقاتیں اس کے بچپن کے دوست شمبر کے گھر پر ہونے لگی۔ شمبر کے ماں باپ کا دیہانت ہو چکا تھا اور اس کا کوئی بھائی یا بھابھی بہن نہیں تھے۔ وہ 3 کمروں میں اپنے بڑے سے گھر میں بالکل اکیلا رہا کرتا تھا۔ میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی زبان مجھے بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ بھی ناگریش کی طرح زندہ دل، نٹکھٹ اور شرارتی سا تھا۔ کئی بار تنہائی میں ناگریش کے قدم بہکے، لیکن میں نے ہر بار اسے روک دیا۔ نہیں ناگریش، شادی سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں۔ محبت کی حد شادی کے بعد پھلانگنا زیادہ اچھا ہے۔ میں اس سے محبت سے سمجھاتی اور پھر ایک دن ناگریش اور شمبر نے شکار کا پروگرام بنایا۔ شمبر کے بے حد اصرار کرنے پر مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میں جا کر کیا کروں گی؟ میں نے یوں ہی دامن بچانے کی کوشش کی۔ شکار کا لطف آپ کے بغیر ادھورا ہی رہے گا۔ آپ ساتھ ہوں گی تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ شمبر نے اتنی محبت سے کہا کہ میں زیادہ انکار نہ کر سکی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس ویران جنگل میں لا کر وہ میرا ہی شکار کر ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر یامنی کی آتما روتے ہوئے چپ ہو گئی۔ بھگوان نے مرد اور سانپ کی فطرت ایک جیسی رکھی ہے۔ دونوں میں کسی کو بھی ڈسنے کا موقع ملے تو وہ باز نہیں آتے۔ قصوروار ہم بھی ہیں۔ اپنوں کی نفرت یا بے توجہی ہمیں اس قدر توڑ کر رکھ دیتی ہے کہ ہم غیروں پر آنکھیں بند کر کے وشواس کر لیتے ہیں۔ جانے کیوں لوگ اپنوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہماری نفرت کسی کی زندگی برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے؟ اگر تمہارے بھیا اور بھابھی تم سے ناگواری سے پیش نہ آتے تو تم ناگریش کی جھوٹی محبت کے جال میں کبھی نہ پھنستی۔ عورت کو غیر مردوں پر بہت جلد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ موذی تو ازل سے عورت کی عزت کا دشمن رہا ہے۔ دوسری آتما نے ایک کرب سے کہا۔ مجھے جس سانپ نے ڈسا کہنے کہ وہ میرا باپ تھا، لیکن دراصل وہ بھی ہزاروں لاکھوں مردوں کی طرح ہوس کا پجاری تھا، جس کی نظر میں ہاتھ آئی عورت کو عزت کے ساتھ چھوڑ دینا مانو گھور پاپ تھا۔ دوسری آتما چند لمحوں کے بعد گویا ہوئی۔ میرا نام میری ماں نے بڑے پیار سے دامنی رکھا تھا۔ میرا باپ بہت برا آدمی تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا اور دن بھر ماں کو گالیاں بکتا رہتا، بات بے بات اسے پیٹتا۔ میں ہر رات ماں کی چیخیں اور رونے کی آوازیں سنا کرتی، لیکن ماں کے لیے کچھ بھی کرنے سے مجبور تھی۔ میرے باپ کو کمانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ماں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جیسے تیسے زندگی گزار رہی تھی۔ جب میری عمر 18 برس کی ہوئی تو ماں کو کینسر جیسی بیماری نے آن گھیرا۔ 2 سال اس نے اس بیماری کو کاٹا اور بالآخر ایک دن بھگوان کو پیاری ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ باپ کے سہارے کی امید رکھنا فضول تھی۔ دوسرے گاؤں میں میرے ایک سگے ماموں بھی رہائش پذیر تھے، لیکن ان کی 2 بیٹیوں کو میرا وجود آنکھ میں پڑے تنکے کی مانند کھٹکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا سہارا اپنا آپ بنانے کا فیصلہ کیا اور ماں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بے حس شرابی باپ کا پیٹ بھرنے لگی۔ بھگوان جانے وہ کون مہربان تھا جو میرے باپ کو مفت میں شراب کی بوتلیں روز دیا کرتا تھا۔ میرا باپ دن میں چند گھنٹوں کے لیے صرف ہوش میں آتا تھا۔ شراب پی کر بس پوری رات بے سدھ سویا رہتا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا باپ شراب کی بھٹی سے شراب کی بوتلیں چرا کر لاتا تھا۔ شاید یہ سچ ہو، بہرحال وہ ہر وقت نشے میں ہی رہتا تھا۔ میں لوگوں کے جھوٹن کھا کر اور ان کے اترن پہن کر زندگی کے دن بتانے لگی۔ جوانی امیر کی بیٹی پر آئے یا غریب کی بیٹی پر، وہ اپنا تعارف آپ بن جاتی ہے۔ مجھ پر بھی جوانی کے بادل خوب سیر ہو کر برسے۔ میری جوانی نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ میری ہستی مردوں کے باعث پرکشش بنتی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے گھر سے نکلنا بہت کم کر دیا۔ میں گھر کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو قطعی محفوظ خیال کرتی تھی، لیکن میں یہ بات بھول بیٹھی تھی کہ ایک مرد گھر کے اندر بھی رہتا ہے جو کہنے کو تو میرا باپ تھا، لیکن پہلے ایک مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے میل جمع ہوتا رہا۔ میں تو اسے اپنا باپ سمجھ کر بے خوف گھر میں یہاں سے وہاں چلتی پھرتی، اور جب میں تھک کر ذرا آرام کرنے کے غرض سے لیٹتی تو وہ میرے کمرے میں آن وارد ہوتا اور میرے جسم پر اپنی گندگی نگاہیں دوڑاتے ہوئے بہت محبت سے دریافت کرتا، کیا بہت تھک گئی ہے میری لاڈلی؟ آج تو کام پر مت جانا، تیرے لیے کھانا میں لاؤں گا۔ اور پھر وہ واقعی میرے لیے کھانا لے آتا۔ آہستہ آہستہ اس نے میرا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا۔ میرے کھانے پینے اور اوڑھنے کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ اس کے دل میں یہ احساس جاگا۔ کبھی کبھار وہ رات کو اپنی چارپائی لیے میرے کمرے میں آ جاتا اور میری چارپائی سے اپنی چارپائی لگا کر سو جاتا۔
رات میں جب جب نیند کھلتی میں اسے اپنے آپ کو محبت سے گھورتے ہوئے پاتی۔ میں اس محبت کو باپ کی محبت سمجھ کر مطمئن ہو کر سو جاتی۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور آخرکار ایک رات اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ مجھ پر کسی وحشی درندے کی مانند جھپٹ پڑا اور میری عزت کی چادر کو تار تار کر ڈالا۔ اس رات میں بہت روئی۔ پہلی بار مجھے بڑی شدت سے ماں کی کمی کا احساس ہوا۔ میرا یہ خیال تھا کہ شاید شراب کی زیادتی کے باعث میرے باپ سے یہ گھرونہ فعل سرزد ہو گیا۔ نشہ اترتے ہی یقیناً وہ اپنی اس حرکت پر اس قدر شرمندہ ہوگا کہ مجھ سے نظریں ملا کر بات تک نہیں کر پائے گا، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ میرے نام نہاد باپ نے جو کچھ کیا وہ پورے منصوبے اور مکمل ہوش و حواس میں رہ کر کیا، جس پر اسے قطعی کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ وہ اس تعلق کو مستقل قائم رکھنے کے چکر میں تھا۔ اف بھگوان، یہ سوچ کر مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہمارے اس نئے تعلق کل محلے میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں تیرے حسین چہرے پر تیزاب انڈیل کر رکھ دوں گا۔ اس نے خوفناک لب و لہجے میں مجھے دھمکی دی۔ اس کے بعد وہ اس قدر بے باک ہو گیا کہ دن رات مجھے کسی کھلونے کی مانند استعمال کرنے لگا۔ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ مجھے اپنے شریر سے ہی نہیں اپنی زندگی سے بھی شدید نفرت محسوس ہونے لگی، لیکن میں بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہ کر پائی کہ زندگی کا خاتمہ کر پاتی۔ ایک دن پڑوس میں رہنے والی شانتی بوا مجھ سے ملنے آئے۔ کسی عورت کو دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے شانتی بوا کو اپنے باپ کے کالے کرتوتوں سے آگاہ کیا۔ وہ سناٹے میں آ گئی۔ اے بھگوان، یہ کیسا اندھیر ہے! ایک باپ نے بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میں کہتی ہوں ایسا باپ اس دھرتی پر زندہ ہی کیوں ہے؟ یہ تو بہت بڑا پاپ ہو گیا۔ دھرتی پھٹ کیوں نہیں گئی؟ آکاش کیوں نہیں آن گرا؟ توبہ توبہ، تو ہے بھی یا نہیں بھگوان؟ یہ تجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ شانتی بوا بھگوان سے لڑنے میں مصروف ہو گئی۔ شانتی بوا اپنے گال پیٹتی ہوئی میرے گھر سے نکلی اور چند لمحوں کے اندر اس نے چیخ چیخ کر سارے گاؤں کے مردوں کو اکٹھا کر کے میرے باپ کی شرمناک حرکتوں سے آگاہ کیا۔ حالانکہ میں نے انہیں صرف اپنے ماموں کو یہ خبر پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ بہرحال شانتی بوا نے واویلا مچایا اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ گاؤں کے کچھ مردوں نے میرے باپ کو پکڑ کر گاؤں کے سرپنچ کے حوالے کر دیا۔ سارا گاؤں میرے باپ کی ایسی شرمناک حرکت پر حیران تھا۔ گاؤں کے تمام مردوں اور عورتوں کے تانے تشنے اور گالیاں برداشت نہ کر کے وہ ایک دم سے چیخ پڑا۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا، تمہاری بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر تم لوگوں کو اس قدر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں مجھے گالیاں دے رہے ہو؟ وہ میری بیٹی ہے، چاہے میں اسے بیٹی سمجھوں یا بیوی بنا کر رکھوں، کسی کو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے انتہائی ڈھٹائی اور بغیرتی سی الفاظ کہے جو سن کر گاؤں کے کچھ غیرت مند مردوں کا ضبط جواب دے گیا اور وہ میرے باپ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اسے اس قدر مارا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر رہ گیا۔ آج کے بعد اگر تو گاؤں میں تو کیا گاؤں کے ارد گرد بھی دکھائی دیا تو تجھے پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جائے گا۔ ہم تجھے تڑی پار کرتے ہیں۔ گاؤں کے سرپنچ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جب میرے ماموں کو اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو وہ بھی غضبناک ہو کر آن وارد ہوا۔ اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ماموں کا گاؤں کے سرپنچ کے فیصلے سے شدید اختلاف تھا۔ میں اس بغیرت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماموں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ماموں انتہا سے زیادہ غصے میں تھے۔ وہ مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ شیطان کئی دنوں سے تیرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتا رہا اور تو خاموش تماشائی بنی رہی، کسی بھی طرح مجھے خبر نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے۔ اسی لمحے میں یہ قطعی جان نہ پائی کہ ماموں میرے پتا کے اس پاپ میں مجھے بھی برابر کا شریک سمجھ رہے ہیں اور ان کے دل میں میرے لیے بھی نفرت کا لاوا کھول رہا ہے۔ 2 دن تک وہ میرے باپ کو پاگلوں کی طرح کھوجتے رہے۔ جب ان کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ جیسے غصے سے پاگل ہو کر رہ گئے۔ ایک رات میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی کہ مجھے اپنی گردن پر قیامت سی ٹوٹی محسوس ہوئی۔ ایسی اذیت، ایسا درد کہ نیند کی چڑیا ایک دم سے پھر ہو کر رہ گئی۔ بے اختیار لبوں سے چیخیں آزاد ہو کر رہ گئیں۔ بن جل مچھلی کی مانند تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے ماموں اپنے دونوں ہاتھوں میں خون آلود کلہاڑی تھامے میری چارپائی کے قریب کھڑے مجھے بے حد نفرت سے گھور رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں حیرت اور استجاب غیر یقینی مچل رہی تھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کیوں بے رحمی سے مار دیا گیا؟ جواباً ماموں نے ایک بار پھر کلہاڑا بلند کیا اور میری گردن پر دوسرا شدید وار کر کے میرا سر میرے تن سے جدا کر ڈالا۔ جب تک میری آتما میرے شریر کے اندر بے بس پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتی رہی، میرا شریر تڑپتا رہا اور ماموں میری تڑپ کا تماشا دیکھتے رہے۔ جب میں اپنے شریر سے باہر آ گئی تو میرا شریر بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے مار کر بھی ماموں کی نفرت کی پیاس نہ بجھی تو انہوں نے میرے باقی شریر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے
और रात के अंधेरे में मेरे शरीर के हर टुकड़े को एक नई जगह गाड़ कर खुद इत्मीनान से अपने गांव लौट गए और मुझे इस धरती पर भटकने के लिए तन्हा छोड़ दिया। बस उसी दिन से मैं यूं ही भटक रही। इतना कहकर दामिनी की आत्मा ने चुप साध ली। दोनों आत्माएं कई लम्हात तक खामोशी की चादर ओढ़े बैठी रहीं, जैसे खामोशी की जबान में एक दूसरे को तसल्लियां दे रही। कुछ अरसे के लिए यामिनी और दामिनी की आत्माओं ने अपनी अपनी राहें बदल ली, मुख्तलिफ जगहों पर भटकती फिरती रही। लेकिन एक दिन उकताकर दोनों आत्माएं फिर एक दूसरे से आन मिली। यामिनी, तुम्हारे नागरेश राज का क्या अंजाम हुआ? दामिनी की आत्मा ने दरियाफ्त किया। उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तुमसे दूर होने के बाद मैं मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर भगवान से ही प्रार्थना करती रही कि ऐ भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दुश्मन का अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे खास मुद्दत तक के लिए कुछ शक्तियां इनायत फरमा दी। शक्तियां हासिल होती ही मैं नागरेश की तलाश में निकल खड़ी हुई। मुझे उसे तलाश करने में कोई दिक्कत पेश न आई। महज चंद घंटों की ख्वारी के बाद वो मुझे एक बेहद हसीन लड़की के साथ दिखाई दिया। लड़की हसीन होने के अलावा दौलतमंद बाप की इकलौती बेटी थी और नागरेश राज उससे शादी करने के लिए बेहद संजीदा था और फिर उसने उस हसीन लड़की से शादी कर ली। मुझे भी इसी लम्हे का इंतजार था। शादी की पहली रात ही मैं उस हसीन दुल्हन के शरीर में सकूनत इख्तियार कर चुकी थी और पहली रात ही उसे वो खौफनाक तमाशे दिखाए कि खौफ की ज्यादती से उस पर तवील बेहोशी तारी होकर रह गई और फिर मैंने उसके दिन और रात अजाब बना डाली। वो जब पराई औरतों के शरीर के साथ बेरहमी से खेला करता था, अपनी ही पत्नी का शरीर पाने के लिए तरसता रह गया। एक रात में उसकी नज़रों के सामने उसकी पत्नी के शरीर से बाहर आई और उसे नफरत से घूरते हुए धमकी दी, अगर तुझ में ज़रा भी मर्दानगी बाकी है तो तू इस औरत के शरीर को हासिल करके बता। मैंने उसके शरीर में सकूनत इख्तियार कर रखी है और जब तक इसका शरीर मेरे कब्जे में है तू इसे अपनी एक उंगली से भी छू नहीं सकता और जब जब तू इसके शरीर को छूने की कोशिश करेगा मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। मेरी धमकी कारगर साबित हुई और उसने अपनी पत्नी को हाथ लगाना तो दूर उसकी नज़र भर के देखना भी तर्क कर दिया। उसकी पत्नी के लिए पति का ये खिंचाव और सर्द रवैया परेशानी का बायस बनता चला जा रहा था। औरतों ने उसकी पत्नी को समझाया कि वो खुद अपने पति को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करे। औरतों की बातों में आकर उस बेचारी ने ऐसी कई कोशिशें की और वो अपनी हर कोशिश में कामयाब हुई भी, लेकिन जैसे ही नागरेश मस्त होकर उसके शरीर को अपनी बाहों के घेरे में लेने के लिए लपकता, मैं उन मौके पर उसकी पत्नी के शरीर में दाखिल हो जाती और उसकी वो दुर्गत बना डालती कि वो फिर से खींच कर रह जाता। जब लोग उससे अपनी पत्नी से दूर रहने की वजह दरियाफ्त करते तो वो जवाब देता, मेरी पत्नी के शरीर में एक चुड़ैल का कब्जा है और वो चुड़ैल मुझे मेरी पत्नी के शरीर को छूने नहीं देती। जब भी अपनी पत्नी के करीब जाता हूँ, उसे छूने की कोशिश करता हूँ तो वो चुड़ैल गजबनाक होकर मुझ पर हमला आवर हो जाती है। उसकी इन बातों पर किसको यकीन होना था और हो भी कैसे सकता था। मैं किसी और के सामने जाहिर ही नहीं हुई। मेरा मकसद तो सिर्फ नागरेश को ज़हनी जिस्मानी अजियत देना था। दिन ब दिन उसकी दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ती चली गई और नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि उसने मुझे मारने के चक्कर में अपनी ही पत्नी पर जानलेवा हमले किए। मैंने अपनी पत्नी पर हमला नहीं किया, मैंने तो उस चुड़ैल को मारने की कोशिश की जो मेरी पत्नी के शरीर पर काबिज है। वो सबसे कहता, चुड़ैलें और भूत छुरी चाकू से नहीं मारा करते, उन्हें एक जाप के जरिए काबू करके जलाना पड़ता है। छुरी चाकू के हमले करके तुम एक दिन अपनी पत्नी की जान ले लोगे। उसके दोस्तों ने उसे समझाया। जलाने वाली बात उसके दिमाग में ऐसी जाकर बैठी कि एक रात उसने अपनी पत्नी को सिर्फ मेरे धोखे में जिंदा जला डाला। उसे खतरनाक पागल करार देकर उम्र भर के लिए पागल खाने भेज दिया गया, जहां पहले से मौजूद खतरनाक पागलों ने उसे मार मार कर एक दिन उसकी जान ही ले डाली और मेरा काम खत्म हो गया और साथ ही मेरी शक्तियां भी खत्म होकर रह गई। कुछ दिन यहाँ वहां भटकते रहने के बाद मैं तुम्हारी पुकार पर यहाँ चली आई, यामिनी की आत्मा ने कहा। और तुम सुनाओ, तुम्हारे उस शैतान बाप का क्या हुआ? चंद लम्हों बाद यामिनी की आत्मा ने दामिनी की आत्मा से दरियाफ्त किया। मैंने अपने साथ हुई ज्यादती का इंसाफ भगवान पर छोड़ रखा था और भगवान ने मुझे निराश नहीं किया। मेरे बाप का अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ कि आज भी लोग उसके भयानक अंजाम की कहानी सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं। गांव के सरपंच ने उसे तड़ी पार तो पहले ही करार दे दिया था। कहीं ठिकाना न पाकर उसने गैर आबाद वीरान जगह में कायम एक कच्ची मिट्टी से बने कमरे में पनाह ढूंढ ली। कच्ची मिट्टी से बने इस कमरे को कमरा कहना भी गलत ही था, क्योंकि ना तो उसमें खिड़की दरवाजा थे और ना ही छत।
وہ دن بھر آوارہ گردی کرتا اور رات میں کچی مٹی کی 4 دیواری کی رات بسر کرنے کے لیے آتا۔ ایک رات اسے ایک زہریلے کیڑے نے پاؤں پر کاٹ لیا۔ پاؤں کی تکلیف سے وہ چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو گیا۔ زہر پھیلتا رہا اور اس کی ٹانگ نیلی پڑتی گئی۔ اذیت برداشت نہ کر کے وہ چیختا چلاتا رہا۔ کبھی ماں کو آوازیں دیتا تو کبھی مجھے پکارتا، لیکن اس ویرانے میں اس کی فریاد سننے والا کون تھا؟ ایک طرف ٹانگ کی اذیت تو دوسری طرف بھوک اور پیاس کا عذاب۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ دیواریں چاٹ چاٹ کر زمین پر بچھی دھول مٹی کھا کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا رہا۔ بھگوان جانے اسے موت کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ کون سی امید یا آس تھی جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھی، یا پھر وہ اپنے پاپوں کی سزا بھگت رہا تھا؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ بڑے کرب میں زندگی کے دن کاٹ رہا تھا۔ زہر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اس نے اپنی قمیض پھاڑ کر مضبوطی کے ساتھ اپنی متاثرہ ٹانگ کی ران پر باندھ دی۔ زہر تو پھیلنے سے رک گیا، لیکن اس کا شریر پھولنا شروع ہو گیا۔ دھول مٹی کھا کھا کر اس کے تمام دانتوں میں بھی ناقابل برداشت درد شروع ہو گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر کے بعض اوقات اس پر ایسی غنودگی طاری ہو جاتی کہ وہ گھنٹوں بے ہوش رہتا۔ اس کے شریر کو مردہ جان کر آدم خور گدھ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کے شریر کا ماंس نوچنے میں مصروف ہو جاتے۔ اذیت کی زیادتی سے اس کی نیند اڑ کر رہ جاتی، لیکن اس کے شریر میں اتنی سکت باقی نہ رہی کہ وہ آدم خور گدھوں کو اپنے شریر سے دور ہٹا پاتا۔ دیکھا پتا جی، تم نے بھگوان کا انصاف، تم نے بھی میرے شریر کو اسی طرح نوچا تھا۔ بھگوان جانے تمہیں لاج کیوں نہیں آتی تھی۔ اب بتاؤ پتا جی، تمہارا یہ شریر گدھ نوچ رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت رونا آ رہا ہے نا؟ اپنی بے بسی پر خون کے آنسو رو رہے ہو؟ کاش تم نے باپ بیٹی کے پوتر رشتے کی لاج رکھی ہوتی تو آج تمہارا ایسا عبرت ناک انجام نہ ہوتا۔ میری بھگوان سے یہ پرارتھنا ہے کہ تم پر ہر دن ایک نئی اذیت کا حملہ ہو۔ اس حالت میں تم اتنا جیو کہ جب تک تمہارے شریر کا ایک ایک عضو گل سڑ کر اپنا وجود نہ کھو دے، تمہیں موت نہ آئے۔ ایک دن میں نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا اور اپنی نفرت کا اظہار کیا اور اسے شراپ دے کر پھر سے خود کو پوشیدہ کر لیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا اپنی پیلی زرد ساکت آنکھوں سے صرف مجھے گھور کر رہ گیا۔ اس کے شریر کا ایک ایک عضو پھول پھول کر پھٹتا رہا اور گل سڑ کر اپنا وجود کھوتا رہا، لیکن اسے موت نہ آئی۔ ایک دن اس کا پیٹ بھی بے حد پھولنے کے بعد ایک دم سے پھٹ پڑا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہا۔ گدھوں اور کتے بلیوں نے اس کے جسم کے اندرونی اعضاء نوچ نوچ کر کھانے شروع کر دیے، لیکن اس کے شریر میں زندگی دوڑتی رہی۔ اس قدر اذیت کے باوجود موت کو اس پر ترس نہ آیا اور وہ حیرت انگیز طور پر زندہ رہا، اور ایک نہ دو کئی دنوں تک زندہ رہا۔ پھر ایک دن جب واقعی اس کے شریر کا ایک ایک عضو سڑ کر ختم ہو گیا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے گندے شریر سے اس کی آتما نے رہائی پائی۔ جب تک وہ زندہ رہا گدھوں کی خوراک بنا رہا۔ مرنے کے بعد اس زمین کے لاتعداد کیڑے مکوڑوں نے اس کے شریر کو گھیر لیا۔ مجھے اس کا عبرت ناک انجام دیکھ کر اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکی۔ ہماری زندگیاں برباد کرنے والے تو اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئے، لیکن تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کب تک اس دھرتی پر یوں ہی بھٹکتے رہیں گے؟ بھگوان کو ہم پر کب ترس آئے گا؟ حالانکہ ظلم اور زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی اور سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ بھگوان کا یہ کیسا انصاف ہے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد دامنی نے زبان کھولی۔ بھگوان کی باتیں بھگوان ہی جانے۔ یامنی نے ایک حسرت سے جواب دیا اور پھر دونوں آتمائیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئیں۔ کہتے ہیں کہ یامنی اور دامنی کی آتماؤں کو کئی لوگوں نے کئی بار دیکھا۔ بچے ان دونوں آتماؤں کو دیکھ کر پہلے جوانی اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پر جا پہنچے، لیکن ان دو آتماؤں کا دکھائی دینا ختم نہ ہوا۔ یہ دو آتمائیں یوں ہی بھٹکتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی زبانوں پر اپنے ساتھ ہوئی ظلم اور زیادتی کی یہی کہانیاں ہوتی ہیں جو کئی لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ آتمائیں زندہ انسانوں کے درمیان اپنی دھن میں مگن یوں ہی گھومتی پھرتی رہیں۔ ان دونوں آتماؤں نے نہ تو زندہ انسانوں کو کبھی پریشان کیا اور نہ کبھی کسی زندہ انسان سے مدد کی بھیک طلب کی۔ اس کے برعکس زندہ انسان ہمیشہ ان دونوں آتماؤں کی کھوج میں پرتجسس رہے۔ کئی جوانوں نے ان دونوں آتماؤں کا تعاقب بھی کیا، لیکن کبھی کوئی ان آتماؤں کے ٹھکانے معلوم نہ کر سکا۔ تعاقب کرنے والے ہر شخص کا یہی بیان تھا کہ چلتے چلتے یہ آتمائیں ایک دم غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کب ان آتماؤں کو سکون نصیب ہوگا اور کب یہ پرلوک سے دھاریں گی۔ البتہ ان دونوں آتماؤں کے سکون کے لیے کئی لوگ دعا گو ہیں۔ کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن اسی طرح ملتا رہے۔ شکریہ۔